اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، 6 چیزیں ہیں، مجھ کو ان 6 چیزوں کی تم ضمانت دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تم ذمہ داری لو، ان 6 چیزوں کا تم خیال رکھو گے، میں ذمہ داری لیتا ہوں، تم کو جنت ملے گی۔ کون گارنٹی دے رہا؟ گارنٹر کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کے گارنٹر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں، اس کو جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ بالکل ملے گی۔ لیکن کس کے بنیں گے آپ گارنٹر؟ جو 6 چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ 6 نمبر دیکھیے کیا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 نمبر ہیں۔ 6 چیزیں ہیں، ان کا تم اہتمام کرو، ان کی تم ذمہ داری لے لو، ان کا اہتمام کرو گے، اس کا تم خیال رکھو، میں تم کو جنت ملے گی، اس کی گارنٹی دیتا ہوں، تم کو ضمانت لیتا ہوں۔ کیا ہے وہ؟ نمبر 1، اصدقوا اذا حدثتم، تم بات کرو گے سچ بولو گے۔ ارے بابا یہ تو پہلے ہی مشکل ہو گیا، لیکن مشکل نہیں ہے، اس آدمی کے لیے مشکل نہیں ہے جس کو کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے۔ دھوکے کی نیت چھوڑ دے آدمی، جھوٹ اپنے آپ بچ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی تم بات کرو سچ بات کرو۔ نمبر 2، واوفوا اذا وعدتم، جب بھی کسی سے وعدہ کرو اس وعدے کو پورا کرو۔ آ رہا نا میں کہہ کر ہو جائے گا کام، نہیں ہوا، بلکہ بعض اوقات بولتے وقت کی نیت نہیں ہے، ہاں ٹھیک کہہ کہا ہاں نہیں، وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو۔ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، تمہارے پاس اگر امانت رکھی جائے تو واپس امانت ادا کرو، جب بھی مانگنے والا مانگے خیانت مت کرو، جیسا کہ ویسا تمہارے پاس امانت ہے ویسی تم ادا کرو۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے تمہارے پاس پیسے دیے ہیں اسی کے نوٹ اس کو دو، یہ نہیں پیسہ ہی ہے نا، ہاں لیا تھا اصلی نوٹ دیتے وقت میں نقلی نوٹ نہیں چلے گا۔ جیسا اس کی امانت تھی پیسہ ویسا کہ ویسا، اگر امانت رکھی ہے ویسا رکھو اس کو۔ ہاں اگر وہ اجازت دیتا ہے تو اور بات ہے، پھر اب کیا ہو گیا، امانت ویسی ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اس نے دیا یہ اتنا رکھو، اس آدمی کو چاہیے کہ ویسا کہ ویسا رکھے، یہ نہیں کہ وہ اس کو اپنے طور پر استعمال کرے اور بولے پیسے اپنے پاس آتے جاتے رہتے ہیں تو وہ پیسہ پھر اپنی طرف سے دوسرا پیسہ اس کو دیا، پھٹے ہوئے نوٹ نہیں چلے گا، اس کو چاہیے کہ ویسے رکھے۔ یہ امانت ہے۔ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب ہے؟ کئی باتیں اس میں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے جسم کے وہ حصے جو چھپانے فرض ہیں کسی پر ظاہر مت کرو، ان کی حفاظت کرنا یہ بھی ہے۔ کسی ایسے کے سامنے اس کو مت کھولو جہاں جائز نہیں ہے۔ اور اس میں زنا بھی آتا ہے، یعنی زنا سے بچو، زنا سے بچو۔ اور اس میں وہ طریقے بھی آتے ہیں جو شہوت پوری کرنے کے جائز نہیں ہے، سب اس میں آتا ہے۔ تو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ غض البصر کا مطلب ہوتا ہے نگاہ جھکا لینا، ایسی چیزوں سے اپنی نگاہ پھیر لو، ایسی چیزوں سے اپنی نگاہ جھکا لو جس کا دیکھنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ مثلا خطبے میں آدمی بیٹھا ہے تو کیا کرے گا؟ خطیب کو دیکھے گا۔ سنت یہ ہے، کیونکہ صحابہ کیا کرتے تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے تو چٹائی کو دیکھتے تھے، صحابہ نہیں، خطیب کو دیکھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ چٹائی دیکھتے دیکھتے چٹائی پہ چلا جائے گا یہ، تو خطیب کو دیکھے گا تو اس کا کنسنٹریشن کیا رہے گا؟ باقی رہے گا۔ صاف ستھری بات ہے یہ۔ تو صحابہ خود نگاہیں کیا کرتے تھے، اب خطیب اوپر ہوتا ہے ممبر پر تو نگاہیں اوپر کرنی پڑے گی۔ آسمان و زمین میں غور کر رہا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ بولے نیچے نگاہ رکھنے کا حکم ہے حدیث میں اپنے کو۔ ارے اوپر دیکھ، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، آسمان کو دیکھے آدمی۔ وہ تو ایک بزرگ ایسے تھے زندگی بھر انہوں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں آسمان میں، ستاروں میں کب غور کرے گا؟ آسمان کی کب غور کرے گا؟ آسمان کو نہیں دیکھنے کا؟ بولے دیکھتے ہی نہیں تھے اوپر، اللہ کی عظمت کی وجہ سے۔ کون بولا آپ کو ایسا؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟
عقل مند لوگوں کو اللہ نے کیا کہا؟ عقل مند کون ہے؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو آسمان اور زمین میں غور کرتے ہیں، یہ عقل مند ہے۔ یہ عقل مند ہے؟ عقل مندی اس کو بولتے ہیں۔ آپ بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ سے کوئی ڈرنے والا تھا؟ تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے والا میں ہوں، آپ نے فرمایا۔ ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، تم میں سب سے زیادہ تقوی والا اور اللہ کے بارے میں علم رکھنے والا میں ہوں۔ تو آپ رات میں نکلے، آپ اٹھے، نیند سے بیدار ہوئے، گھر سے باہر گئے اور آسمان کی طرف دیکھ کر آپ نے وہ آیتیں پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، آسمان میں دیکھا آپ نے۔ تو جہاں نگاہ جھکانا ہے وہاں جھکائے آدمی، جہاں نگاہ اونچی کرنا ہے وہاں اونچی کرے آدمی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی نگاہ جھکانے کا مطلب سمجھنا چاہیے، ورنہ آدمی پڑے گا اور نگاہ جھکے ہی رکھنا چاہیے۔ اب ڈرائیور نیچے دیکھ کے چلا رہا، گیا ابھی، چلے گا ایسا؟ نہیں چلے گا۔ تو نگاہ جھکانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ چیزیں جن کا دیکھنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ کوئی عورت بے پردہ سامنے آ گئی، آپ کیا کرے گا؟ ہر بولے وہ درس میں بولے ضروری نہیں نگاہ جھکانا، نگاہ اوپر رکھنا چاہیے۔ تو میں مخلوق میں غور کر رہا ہوں، ابھی کر سکتے ہیں؟ مخلوق میں ابھی غور کرنا ہے، سیدھا گھر کو جا، ابھی تو نگاہ نیچی کر، نگاہ نیچی کر۔ تو جو چیزیں دیکھنا حرام ہے، پرائی عورتوں کو دیکھنا یا فلمیں وغیرہ ہیں، جس طرح کی جو بھی چیزیں بے حیائی کی چیزیں ہیں، تو ایسی چیز اس سے آدمی کیا کرے؟ نگاہ نیچی کرے۔ اور بعض اوقات ایسی دنیا کی نعمتیں جو اللہ سے غافل کریں گے، آدمی اس سے نگاہ پھیر لے اپنی، اس سے آدمی اپنی نگاہ کو پھیر لے، اس سے کہ اس کو دیکھنے سے دل میں وہ چیز جگہ بنا رہی ہے اپنی، تو اس چیز سے بھی آدمی پھیر لے، کوئی ہمارے نزدیک اس کی قیمت نہیں ہے۔ تو یہ وغضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اور وکفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک لو، اپنے ہاتھوں کو روک لو، یعنی اپنے ہاتھوں کو ایسی چیزوں سے روکو جن چیزوں کی طرف بڑھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ جیسے اپنے ہاتھوں کو روکنا یہ ہے کہ تم کسی پر ظلم مت کرو، کسی پر دست درازی مت کرو، کسی کی پٹائی کر دی، یہ بھی روک لو۔ خیانت کے لیے ہاتھ آگے بڑھا رہا ہے، کسی سے کچھ چھیننے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہے، ہاتھ کو روک لو۔ کسی عورت ہاؤ ڈو یو ڈو ہاتھ آگے بڑھا رہی ہے، کرتے ہیں، بولے اتنا دل رکھنا چاہیے نا، کسی کا دل توڑنا بہت بری بات ہے، اور اس پہ وہ مسلمان ہے، مسلمان کا دل تو بہت ضروری ہے، توڑنا نہیں، تو ہاتھ ملا رہا ہے، بولے میرا دل پاک ہے ایک دم۔ اچھا، بہت پاک ہے تیرا دل، یہ جو تیرا ہاتھ لگایا اس سے ناپاک ہو رہا تیرا دل ہے، لیکن رہے گا کہ ابھی پاک ہوا۔ تو پرائی عورت کو چھونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے، اس سے زیادہ اچھا ہے کہ وہ کسی پرائی عورت کو چھوئے، جس کا چھونا اس کے لیے جائز نہیں۔ عورتیں آتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مرد کیا کرتے تھے؟ بیعت کرتے تھے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرتے تھے، کیونکہ آپ کی حیثیت حاکم اور نبی کی تھی، پیر صاحب کی بیعت نہیں، آپ حاکم بھی تھے مسلمانوں کے، اور نبی اور رسول بھی تھے، اللہ کی طرف سے اللہ کی شریعت کی نافذ کرنے والے تھے۔ تو آپ بیعت کرتے تھے، ہاتھ میں ہاتھ لیتے تھے مسلمانوں کا اور بیعت کرتے تھے، میں ایسا نہیں کروں گا، ایسا کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، یوں یوں، یہ بیعت ہوتی ہے۔ تو عورتیں بھی آتی تھیں، وہ بھی تو مسلمان تھیں، مسلمانوں میں عورتیں بھی تھیں، عورتیں آتی تھیں، آپ بولتے تھے تم زبان سے ہی بیعت کرو، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، تمہارا زبان سے وعدہ کر دینا کافی۔ آپ ان سے ہاتھ ملاتے تھے مصافحے کے لیے، کان اللہ یصافح النساء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتے تھے، آپ زبان ہی سے ان سے بیعت کرتے تھے۔ اب پیر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ہاں لاؤ، پہلے عورتوں کو لاؤ، لیڈیز فرسٹ، اب پاؤں بھی چھو رہی ہیں عورتیں اور ہاتھ بھی ملا رہی ہیں اور سب کچھ، سر پہ ہاتھ بھی رکھ رہے، بابا پھیر رہے سر پہ ہاتھ، اچھا بال بھی اچھے ہیں، ہاں۔ اور کتنے لوگ ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اور غیرت دے، ان کو بولے عمر زیادہ ہے ان کی، 50 سال کے تو ہیں، ابھی کیا ہے ان کا، رہا کیا ابھی؟ اچھا تیرے کو کیا معلوم ہے؟ تیرے کو نہیں معلوم ہے؟ تو عورتوں کا چھونا
چاہے کتنا پاک دل کا ہو یہ، الا یہ کہ ایسی اضطراری حالت ہو کہ اس میں اس کے اوپر لازم ہو. جیسے مثلا کوئی عورت گر رہی کھائی میں، اب بول رہی بچاؤ، بولے چھونا حرام ہے ہمارے اس میں، ارے میں مر رہی بچا میرے کو، ڈوب رہی ہو بیچاری، اور بولے اسلام میں منع ہے تو ڈوب بابا، لیکن شریعت کا حکم میں نہیں توڑ سکتا. ایسی صورت نہیں ہے کہ ایسی صورت میں جب کہ اس کی جان بچانا، اب تو اس کو پکڑ کے لانا پڑے گا باہر. یا کوئی ڈاکٹر ہے، ایک عورت کا کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور کوئی دوسرا ڈاکٹر نہیں ہے، تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایک آدمی اس کو اٹھا کے گاڑی پہ ایمبولینس میں. اسلام ایک دم ایسا دین ہے، لاجیکل دین ہے، ایسا دین ہے کہ جس کے اندر واقعی سمجھداری ہے. آدمی کو لگتا ہے ایسا ہی ہونا چاہیے اور ویسا ہی ہو، ویسا ہی دین ہے. تو ایک آدمی پرائی عورتوں کو نہ چھوئے، ان کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، ظلم کے لیے ہاتھ نہ بڑھائے، اپنے ہاتھ کو روک کے رکھے. حرام کھانا سامنے لا کے رکھا گیا ہے، اس کھانے میں سے ہاتھ بڑھا سکتا ہے آگے؟ نہیں، اپنے ہاتھ کو روک لے آدمی. اس کے سامنے رشوت رکھی گئی ہے، لے اور فائل میں سائن کر، غلط کیس آگے بڑھا دے. میں نے ہاتھ نہیں بڑھا سکتا، نہ لینے کے لیے نہ کچھ کرنے کے لیے. تو دیکھیے کتنا جامع لفظ ہے، وہ کف ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک لو. اب یہ موٹا لفظ ہے، ایک دم 2 لفظ ہیں، وہ کف ایدیکم، لیکن اس میں کتنی باتیں آتی ہیں. کسی پہ ظلم نہیں، خیانت کے لیے، چوری کے لیے نہیں، کسی کی جیب میں ہاتھ ڈال دی، جیب سے پیسے نکال لیے. تو اپنے ہاتھوں کو روکو، ایسے کام سے روکو جو شریعت میں کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، اسلام نے جس سے منع کیا ہے. تو کل ملا کے کتنی چیزیں ہو گئی ہیں اب سمجھ میں آ رہا ہے. تو بہت 6 تھی، لیکن 6 کتنی ہے؟ یہ بڑے نمبر ہے، یہ 6 نمبر تھوڑے بڑے ہیں. کیا کیا ہے دیکھیے، پھر سے ایک بار بولتا ہوں. اصدقوا اذا حدثتم، زبان سے متعلق ہے، جب بھی بات کرو سچ بولو. 2 واوفوا اذا وعدتم، وعدہ کرو تو پورا کرو. وادوا اذا اؤتمنتم، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے امانت ادا کر دو. کسی نے رکھی امانت، ہاں رکھو، کبھی بھی آؤ تم حج کو جا کے آؤ. اب وہ آیا حج کے بعد، کہے کہ کب دیے تھے؟ تو گیا ہو، ارے دیا تو تمہارے کو، دلیل ہے کہ ثبوت ہے کہ لاؤ ثبوت، گئے پیسے پورے اس کے. امانت اس کو ادا کرو، چاہے کوئی گواہ تمہارا نہ، اللہ تو ہے نا. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تو امانت ادا کر دینا ہے. بہت سارے لوگ امانت کے بارے میں دھیان نہیں دیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں، لیکن مانگنے بھی بولتے کب دیے تھے، پہچانتا بھی نہیں تم کو میں، چلو. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، امانت ادا کرنا چاہیے. اور واحفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. اور وغضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو جھکا لو. وکفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک لو. اس کو امام احمد، ابن حبان، حاکم اور بیہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے.